ایک کچھوے کی خواہش تھی کہ وہ پرندوں کی طرح اڑ سکتا۔ اس نے ایک عقاب سے کہا کہ وہ اسے اڑنا سکھائے۔ عقاب نے اسے خبردار کیا کہ تمہارا مقصد اڑنے کے لیے نہیں ہے، لیکن میں مدد کرنے کی کوشش کروں گا۔ عقاب نے کچھوے کو اٹھایا اور آسمان کی طرف اڑ گیا۔ کچھوے نے جب نیچے دیکھا تو گھبرا گیا۔ اس نے گھبرا کر نیچے اترنے کو کہا۔ عقاب نے اسے نرمی سے گھاس کے ایک ٹکڑے پر گرا دیا۔ کچھوے کو احساس ہوا کہ اڑنا اس کے لیے نہیں ہے، اسے اپنی صلاحیتوں پر مطمئن رہنا چاہیے۔ اس نے عقاب کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے یہ سبق سکھا دیا۔ کچھوا زمین پر اپنی پرامن زندگی میں واپس چلا گیا۔ وہ اس بات سے خوش تھا کہ وہ کون ہے۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں احمد نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ ایک دن وہ اپنی ماں کے لیے کچھ پھل خریدنے بازار جاتا ہے۔ جب وہ گھر پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ دکاندار نے اسے غلطی سے اضافی رقم دے دی ہے۔ احمد کے دوستوں نے اسے رقم رکھنے کو کہا، لیکن احمد جانتا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے یاد کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سچا رہنا اور کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا سکھایا ہے۔ چنانچہ احمد واپس دکاندار کے پاس گیا اور اضافی رقم اسے واپس کر دی۔ دکاندار احمد کی ایمانداری سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اس کا شکریہ ادا کیا اور انعام کے طور پر اسے ایک تازہ سیب دیا۔ احمد بہت خوش تھا، انعام کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ اس نے صحیح کام کیا ہے۔ پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے کیا سبق حاصل ہوا؟ کہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور ایماندار رہنا چاہیے۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک چھوٹا شہزادہ جو ایک عظیم الشان محل میں رہتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی کھڑکی پر ایک خوبصورت سنہری رنگ کا پرندہ دیکھا۔ پرندے کے پر سورج کی روشنی کی طرح چمکتے تھے اور اس کی آواز شہد کی طرح میٹھی تھی۔ شہزادہ پرندے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور وہ پرندے کو اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، لیکن سنہری پرندے نے شہزادے کے کان میں سرگوشی کر کے کہا کہ میں آسمان اور جنگلوں سے تعلق رکھتا ہوں، پنجرے سے نہیں۔ شہزادہ سمجھ گیا اور پرندے کو آزاد کرنے کا فیصلہ کیا۔ سنہری پرندہ ایک سنہری پر شہزادے کے پاس چھوڑ کے اڑ گیا۔ ہر صبح وہ پرندہ شہزادے کے پاس آتا اور آزادی اور خوشی سے گیت گاتا۔ شہزادے نے دوستی اور آزادی کا صحیح مطلب سیکھ لیا تھا۔